مناؤ جشن میلاد النبی سب جھوم 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 کر سارے پکارو مرحبا یا مصطفیٰ، جھوم کر لب کہہ دو یارو مرحبا یا مصطفیٰ، کہہ کر عصیاں شیارو مرحبا یا مصطفیٰ، بگڑی قسمت کو سوارو مرحبا یا مصطفیٰ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام ہے محفل میلاد، اللہ پاک اس کی برکت نصیب فرمائے۔ جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میلاد ہم نے منعقد کی ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صلی علیہ حین یصبح عشرا و حین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ جو بندہ مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اس بندے کو قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پانا چاہتے ہیں، درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا لیجئے، اور آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ درود پاک میں شامل ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ، پروگرام محفل میلاد میں ہم آپ کو بہت سارے پیارے پیارے کلام بھی سناتے ہیں اور علم و حکمت سے بھرپور گفتگو بھی کوشش کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے، نبی پاک کے کردار کے حوالے سے کچھ مختصر باتیں بھی ہو جایا کریں، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے پروگرام میں ایک بڑا ہی پیارا ماہ میلاد سے متعلق ایک کلام سنتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آمد مصطفیٰ ہوئی روشن روشن زمانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا، 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا، 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا۔ آ گئے نبی آخری نبی، 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا، 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا۔ آ گئے نبی آخری نبی، نور سے سجا عرش کبریا، نور سے سجا عرش کبریا۔ آ گئے نبی آخری نبی، نور سے سجا عرش کبریا، نور سے سجا عرش کبریا۔ آ گئے نبی آخری نبی، کیوں 12ویں پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا، آیا سیدنا احمد مختار آ گیا، کیوں 12ویں پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا، آیا سیدنا احمد مختار آ گیا۔ گھر آمینہ کے سید سلطان آ گیا، گھر آمینہ کے سید ابرار آ گیا، خوشیاں مناؤ غمزد و غمخوار آ گیا۔ 12ویں کا نور
چھا گیا کھولو 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا آ گئے نبی آخری نبی میرے آ گئے نبی آخری نبی سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا آقا کی آمد داتا کی آمد پر نور کی آمد مرحبا اس نور کی آمد مرحبا 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا دیکھو 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا آ گئے نبی آخری نبی آ گئے نبی آخری نبی یا خدا کرم تیرا مومنوں پہ یہ ہوا بخشوانے کو خطا آ گئے ہیں مصطفیٰ بخشوانے کو خطا آ گئے ہیں مصطفیٰ آسیوں سنو سنو رحمت خدا آسیوں سنو رحمت خدا آ گئے نبی آخری نبی 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا آ گئے نبی نبی محمد مجتبی سب سے آخری نبی احمد مجتبی سب سے آخری نبی یا شفیع الورا سب سے آخری نبی آمنہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی احمد مجتبی سب سے آخری نبی 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا آ گئے نبی آخری نبی آ گئے نبی آخری نبی ہاں گھر محلے سج گئے سبز جھنڈے لگ گئے گھر محلے سج گئے سبز جھنڈے لگ گئے دل خوشی سے جھوم اٹھے چہرے سب چمک گئے دل خوشی سے جھوم اٹھے چہرے سب چمک گئے جشن کا سما ہر طرف بنا جشن کا سما ہر طرف بنا آ گئے نبی آخری نبی میرے آ گئے نبی آخری نبی 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا دیکھو 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا آ گئے نبی آخری نبی نور سے سجا عرش کبریا نور سے سجا عرش کبریا آ گئے نبی آخری نبی بن کے رحمت خدا آ گئے گے مصطفیٰ بن کے رحمت خدا آ گئے گے مصطفیٰ ان کے صدقے دور ہوگی خلق سے ہر ایک بلا ان کے صدقے دور ہوگی خلق سے ہر ایک بلا رحمتوں کی اب چھا گئے گھٹا دیکھو رحمتوں کی اب چھا گئے گھٹا آ گئے نبی آخری نبی آ گئے نبی آخری نبی سرکار کی آمد دلدار کی آمد اس نور کی آمد پر نور کی آمد طٰہٰ کی آمد یاسین کی آمد اول کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا 12ویں کا نور دل پہ
چھا گیا آ گئے نبی آخری نبی میرے آقا مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبی میرے آقا مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبی احمد و محمد و پیشوائے کل جہاں احمد و محمد و پیشوائے کل جہاں شافع خطا قاسم عطا شافع خطا قاسم عطا آ گئے نبی آخری نبی میرے آ گئے نبی آخری نبی بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا دیکھو بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا آ گئے نبی آخری نبی دیکھو آ گئے نبی آخری نبی مدحت رسول ہی زندگی کا متاع مدحت رسول ہی زندگی کا متاع آپ ہی کی ذات پر فانی کا ہے آسرا آپ ہی کی ذات پر فانی کا ہے آسرا اس کے لب پہ ہو بس یہی صدا اس کے لب پہ ہو بس یہی صدا آ گئے نبی آخری نبی آ گئے نبی آخری نبی بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا آ گئے نبی آخری نبی نور سے سجا عرش کبریا دیکھو نور سے سجا عرش کبریا آ گئے نبی آخری نبی میرے آ گئے نبی آخری نبی سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا بات ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 1500واں میلاد منا رہے ہیں ناظرین غور کیجئے جب 1400واں جشن میلاد ہوا تھا نبی پاک کا ہم اس وقت نہیں تھے اللہ تبارک و تعالی نے یہ ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم 1500ویں نبی پاک علیہ السلام کے میلاد کو منانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے تو کیا ہی اچھا ہو کہ اس موقع کو ہم غنیمت جانیں اور اس کو ہم گوائیں نہیں بلکہ اس موقع کو غنیمت جان کر جتنا ہو سکے دھوم دھام کے ساتھ اپنے پیارے نبی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد خوب منائیں انشاءاللہ تو انشاءاللہ الرحمن اسی طرح شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے رہیں گے اور ہم جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کر رہے ہیں وہ نبی بہت عظیم ہے آپ ماشاءاللہ شروع سے ہی روزانہ ایک تاریخ سے ہی یہ سنتے ہوئے آ رہے ہیں اس پروگرام میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کمالات ہیں اللہ پاک نے جو آپ کو اختیارات عطا فرمائے ہیں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو بہت ساری خصوصیات سے نوازا ہے جو آپ ہی کے ساتھ خاص ہیں دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کو وہ چیزیں نہ ملی آپ نے کل بھی یہ سنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیگر انبیاء کرام کو اللہ رب العزت نے جو کمالات نصیب فرمائے جن کو جو معجزات دیے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس میں اللہ نے وہ سارے کمالات کو یکجا فرما دیا سب کو جمع فرما دیا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے سرور کہوں
مولا کہوں تجھے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین، آج انشاءاللہ الرحمن ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جس چیز کو گفتگو میں شامل کریں گے وہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات. سبحان اللہ. مالک کل نے خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. اور خلیفہ اعلیٰ حضرت مولانا جمیل الرحمن قادری صاحب کہتے ہیں کہ کیسی نافذ تمہاری حکومت ہوئی، کیسی نافذ تمہاری حکومت ہوئی، تم نے جس وقت جو کچھ کہا ہو گیا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاصوں میں سے خاصہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو اتنے اختیارات عطا فرمائے. میرے آقا جو فرماتے وہ ہو جاتا، جو فرماتے وہ ہو جاتا. کیا کیا اختیارات اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائے، کیسی آپ کی شان ہے. اور نبی پاک کا جو پاور ہے، نبی پاک کو اللہ نے جو طاقت اور قوت عطا فرمائی ہے وہ کس قدر عالی شان ہے. نبی پاک کیا کچھ کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. انشاءاللہ آج ہم اس پروگرام میں آپ کو سنانے کی کوشش کریں گے. بہت پیارا عشق بھرا یہ ٹاپک ہے، آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. اور سب سے پہلے میں علی شیر بھائی کی جانب بڑھوں گا. علی شیر بھائی کیا کہیں گے آج کے ٹاپک کے حوالے سے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چل رہی ہے. سبحان اللہ. آج ہمیں اسی کے تعلق سے بیان بھی کرنا ہے، سننا بھی ہے. اور بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہمیں اس طرح کی گفتگو کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. سبحان اللہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مالک و مختار بھی ہیں. قرآن کریم کے اندر خود اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، جس کے تعلق سے میں آپ کو بتاؤں. اس کا ترجمہ ہے، اور کسی مسلمان مرد نا مسلمان عورت کو پہنچتا ہے کہ جب اللہ اور رسول کچھ حکم فرما دیں تو انہیں اپنے معاملے کا کچھ اختیار رہے، اور جو حکم نہ مانے اللہ اور اس کے رسول کا وہ بے شک گمراہی میں ہے. اللہ اکبر. تفسیر صراط الجنان جلد 8 میں ہے. اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی عطا سے شرعی احکام میں خود مختار ہیں. سبحان اللہ. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب شریعت بھی ہیں، صاحب جنت بھی ہیں. جو چاہیں آپ حکم دے سکتے ہیں، جو چاہیں آپ حکم بدل سکتے ہیں. آپ مالک و مختار ہیں. آپ جسے جو چاہیں حکم دے سکتے ہیں، جس کے لیے جو چیز چاہیں جائز اور ناجائز کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مالک و مختار ہیں آپ. حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پر اتاری جانے والی جو مقدس کتاب ہے زبور، اس میں لکھا ہے کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم مالک ہوا ساری زمین اور تمام امتوں کی گردنوں کا. اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے. ایک شعر بڑا پیارا ہے، وہ میں سنانا چاہوں گا. اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری، اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری، فرش کیا عرش پر جاری ہے حکومت تیری. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا، اس کے علاوہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے مشہور بزرگ ہیں. فرماتے ہیں کہ جو انہیں یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مالک نہ جانے، یعنی آپ کو اپنا مالک نہ جانے، اس کو حلاوت سنت نہیں ملے گی. اللہ اکبر. یعنی تمام زمین پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ملک ہے. تمام زمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملک ہے. تمام جنت آپ کی جاگیر ہے. سبحان اللہ. ملکوت السماوات والارض یعنی زمین اور آسمان کی تمام بادشاہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر فرمان ہے. سبحان اللہ. آپ جو چاہیں تبدیلی کر سکتے ہیں، آپ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں. بتاتے ہیں کہ جنت و نار کی چابیاں دست اقدس میں یہ دی گئی ہیں. رزق و خیر اور ہر قسم کی عطائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے تقسیم ہوتی ہیں. سبحان اللہ. دنیا اور آخرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کا ایک حصہ ہے. اب دیکھیں آپ، یعنی دنیا اور آخرت جتنی بھی عطائیں مل رہی ہوتی ہیں انسانوں کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کا ایک حصہ ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ اپنے رب کی عطا سے مالک جنت بھی ہیں،
موتی جنت بھی ہیں، یعنی مالک بھی ہیں اور جنت عطا فرمانے والے ہیں۔ جو عشرہ مبشرہ ہوئے ان کو آپ نے دنیا میں ہی جنت کی بشارتیں دی ہیں، تو آپ نے بشارت دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جنت کے مالک ہیں، تو ہی آپ نے جنت دی ہے۔ یعنی جسے جو چاہیں آپ عطا فرما سکتے ہیں اور جس سے جو چاہیں آپ لے سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے انما انا قاسم واللہ یعطی، سبحان یعنی اللہ عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ شعر یاد آ گیا مجھے، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، اس کی بخشش ان کا صدقہ، اس کی بخشش ان کا صدقہ، دیتے وہ ہیں دلاتے یہ ہیں، دیتا وہ ہے دلاتے، دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے میرے آقا کے اختیارات کہ اللہ پاک نے اتنا نواز دیا، اتنا نواز دیا۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ مزید فرماتا ہے قرآن پاک کے اندر وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، محبوب آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے کتنا دیا اور کتنا دے گا، اللہ اکبر، اس کا اندازہ ہم کیا لگا سکیں۔ اللہ پاک نے اپنی کائنات عالم کا مالک کو مختار اپنے محبوب کو بنا دیا۔ وہ حضرت فرماتے ہیں نا، میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ آئیے اب سنتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کیسے کیسے تھے۔ یہ تو آپ کو ثابت ہو گیا ماشاءاللہ، قرآن کریم کی آیت بھی اس کا ترجمہ بھی تلاوت کیا گیا، سنایا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے مختار کل بنایا، اللہ پاک نے کائنات کا مالک بنایا۔ جنت بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ساری مخلوقات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر اہتمام ہے، ان کی نگرانی میں ہے، وہ انہی کے صدقے سے سب کچھ سب کو ملا کرتا ہے۔ اب سنتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا کیا اختیارات تھے، کچھ مثالیں اگر جنید بھائی شامل کریں اور ہمارے ایمان کو مزید تازگی نصیب ہو جائے تو۔ ماشاءاللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی پیاری گفتگو ماشاءاللہ ہمارے علی شیر مدنی بھائی، اور آپ بھی ابتداً تمہیدی گفتگو میں فرما رہے تھے۔ یہاں پر ایک بات اور ذہن میں شیطان ہو سکتا ہے کہ ڈالے کہ یار مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، پھر یہ حضور علیہ السلام کے مالک ہونے کی بات کر رہے ہیں۔ تو علی بھائی بہت کلیئر کانسیپٹ ہے، بہت جو ہے اس کو سمجھنے کی مطلب بہت زیادہ حاجت نہیں ہے۔ حقیقی مالک اللہ پاک ہی ہے، بے شک بے شک، اور اللہ پاک اپنی عطا سے جس کو چاہے اس کو اختیار عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جیسے کہ علم کی بات کی جاتی ہے تو حقیقی علم غیب اللہ ہی کو ہے، حق، اور اللہ پاک نے اپنے محبوبان بارگاہ کو عطا کیا۔ اب چونکہ وہ ہمارا ٹاپک نہیں، ٹاپک ہمارا جو اختیارات
مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ناظرین جب بھی یہ بات کی جائے گی تو یہ بات ذہن نشین رکھے کہ اللہ کی عطا سے بات ہو رہی ہے، یعنی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کچھ ملا ہے وہ اللہ پاک ہی نے عطا کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے معاذ اللہ رب العالمین کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ معاذ اللہ کی عطا کے بغیر حضور علیہ الصلوۃ والسلام مالک بن گئے، استغفر اللہ۔ یہ بات نہیں، ایک مسلمان کبھی اس تعلق سے سوچ بھی نہیں سکتا۔ جی ہاں، جو ایمان والا ہے اس کا یہی عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ یہ ہماری ایمان کی بنیادوں میں سے ہے کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیار والا بنایا، قدرت والا بنایا، طاقت والا بنایا، اپنی عطا سے جو کچھ دیا اللہ پاک نے دیا۔ آپ کہیں گے کہ بھائی بڑی گفتگو کر رہے ہیں آپ تمہیدی، کیا کیا دیا کچھ یہ بھی بتائیے۔ جی ہاں، اللہ پاک نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو خصوصیات عطا فرمائی، ان خصوصیات میں سے یہ بھی خصوصیات ہے FGN چینل کے ناظرین کہ بندوں کے لیے جس چیز کو چاہے فرض و واجب کر دے، اللہ اکبر، جس چیز کو چاہے ناجائز و حرام کر دے، کسی عام حکم میں سے جس کو چاہے مستثنی کر دے، الگ کر دے۔ جی ہاں، رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کئی خصوصیات میں سے ایک عظیم الشان خصوصیت یہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو اختیارات عطا فرمائے۔ اب ہو سکتا ہے کہ FGN چینل کے ناظرین کے ذہن میں پھر یہ بات ہے کہ جناب کہاں لکھا ہے، بات ریفرنس والی کیجئے۔ جی ہاں، توجہ سے سنیے، بڑے بڑے علماء، فقہاء، مفسرین، محدثین، مجتہدین نے اس بات کو بیان کیا ہے۔ خود امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے عالم دین، مفتی اسلام، 1000 سے زائد کتابوں کے مصنف ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ائمہ محققین تصریح فرماتے ہیں کہ احکام شریعت، جو شریعت کے احکام ہیں، یہ احکام شریعت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سپرد ہے۔ سبحان اللہ، آپ کو سپرد کیے گئے، آپ کے حوالے کیے گئے، جو بات چاہے واجب کر دے، جو چاہے ناجائز فرما دے، جس چیز یا جس شخص کو جس حکم وغیرہ سے چاہے مستثنا کر دے، الگ کر دے۔ پھر بات وہی آ رہی کہ جناب اس کی مثال، اس کا اگزامپل اور کہاں لکھا ہوا ہے۔ توجہ سے سنیے، اپنے ایمان کو تازہ کیجئے، اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے، شیطانی وساوس پر لا حول شریف پڑھیے۔ جی ہاں، اور اپنے ایمان کو ڈگمگانے سے محفوظ کیجئے۔ اللہ پاک نے کیا کیا اختیارات اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیے، آئیے قرآن کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں سنتے ہیں۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 صفات یہ بیان فرمائی ہے۔ کیا ہے وہ صفات؟ اور ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال فرماتے ہیں اور گندی چیزیں ان پر حرام کرتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت مبارکہ کا میں نے ترجمہ کنز العرفان سے پیش کیا کہ اور ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال فرماتے ہیں اور گندی چیزیں ان پر حرام کرتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہو گئی جناب۔ اب حدیث رسول کی طرف بڑھتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ پاک نے اپنے بندوں پر ہر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض فرمائی ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ تو بہت نارمل سی بات آپ نے کی، سب کو پتہ ہے۔ جی ہاں، اختیار مصطفیٰ بتانا مقصد ہے۔ اللہ پاک نے جو آیت بیان کی، قرآن پاک کی آیت، اس کا ترجمہ پھر ایک مرتبہ عرض کر رہا ہوں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرتے ہوئے اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اور ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال فرماتے ہیں اور گندی چیزیں ان پر حرام کرتے ہیں۔ اب ایک حدیث مجھ سے چھوٹ گئی، پہلے وہ عرض کروں پھر نماز والی حدیث عرض کرتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ بے شک نشہ لانے والی ہر چیز میں نے حرام کر دی۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک نے بھی فرمایا کہ جو چاہے حلال کرتے ہیں، جو چاہے حرام کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے کہ بے شک نشہ لانے والی ہر چیز میں نے حرام کر دی ہے۔
اب سنیے کہ عام حکم میں سے کسی کو مستثنا کرنا، اس کی مثال، جی ہاں اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اختیار عطا فرمایا کہ آپ کسی عام حکم میں سے جس کو چاہے اس کو الگ کر دے۔ جیسے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ اللہ پاک نے مسلمانوں پر 5 وقت کی نمازیں فرض فرمائی، اور ایک عام سا مسلمان بھی یہ بات جانتا ہے کہ نمازیں کتنی ہیں؟ 5 ہے، فرض ہے۔ نہیں پڑھنے والا گنہگار ہے، وہ ایک بات جدا ہے، لیکن فرض کتنی نمازیں ہے؟ 5 ہے۔ اب سنیے، ایک شخص دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے، کیا عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں صرف 2 وقت کی نمازیں پڑھوں گا، اس شرط پر اسلام قبول کرتا ہوں۔ اللہ اکبر! آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی شرط قبول فرما لی۔ ہاں، یہ اختیار مصطفیٰ ہے کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، خود ہی بیان کر رہے ہیں، لیکن اگر کوئی شرط لگا رہا ہے تو لہٰذا اپنے خصوصی پاور کا، خصوصی اختیار کا استعمال فرما رہے ہیں اور اس کی شرط قبول کر کے اسے دامن اسلام میں لے رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مثال دو علی بھائی، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں کہ گواہی، جب کبھی گواہی کی ضرورت ہو تو گواہی کے متعلق اللہ پاک کا فرمان ہے، ترجمہ کنز العرفان، اور اپنے مردوں میں سے 2 کو گواہ بنا لو۔ جی، ہاں، جب بھی گواہی کی ضرورت ہو تو 2 مرد کی گواہی، جو عام حکم ہے وہ عرض کر رہا ہوں۔ اب اگر جو ہے 2 مرد کی گواہی لگ رہی ہے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اختیار دیکھیے کہ ایک مرد کی گواہی کو 2 مردوں کے برابر قرار دے رہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ جی ہاں، سنیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ، یہ ان کو اللہ پاک کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا مستثنا کیا کہ ان کی اکیلی کی گواہی ہمیشہ کے لیے، کسی ایک موقع کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے 2 مردوں کی گواہی کے برابر قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ خزیمہ جس کے حق میں یا جس کے خلاف گواہی دے تو ایک ہی کی گواہی، یعنی ان کی ایک ہی گواہی کافی ہے۔ 5 نمازوں کی شرط، 5 نمازیں لازمی ہے، لیکن 2 کی شرط بھی قبول فرما رہے ہیں۔ گواہی کے لیے 2 مردوں کی ضرورت ہے، لیکن ایک مرد کو 2 مرد کی گواہی کے قابل فرما رہے ہیں۔ اسی طرح ریشم کے کپڑے کی مثال ہے، اور بھی کئی مثالیں ہیں۔ تو اس لیے ناظرین، ان کے اختیارات کیا کیا ہے وہ اللہ پاک جانتا ہے۔ جی ہاں، دینے والا جانے، لینے والا جانے۔ ہم کو جو کچھ کتابوں میں لکھا ہے بس وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ علامہ حسن رضا خان صاحب کی اگر زبان میں کہا جائے تو بڑی پیاری بات لکھی ہے، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالکوں مختار بنایا، محبوب کیا مختار بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ کیا بات ہے۔ یقیناً نبی پاک کے اختیارات ابھی آپ سن رہے ہیں کہ نبی پاک جس کے لیے چاہتے ہیں حلال کر دیتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں حرام فرما دیتے ہیں۔ سونے کا حکم آپ کو معلوم ہے، مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرما دیا کہ میں تمہارے ہاتھ میں کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں، سونے کے کنگن۔ پھر ایک وقت آیا کہ فاروق اعظم کے دور میں جب کسریٰ فتح ہوا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو وہ سونے کے کنگن پہنائے، کیونکہ نبی پاک کی بشارت تھی۔ حالانکہ سونا پہننا مرد کے لیے جائز نہیں، نبی پاک نے کسی کے لیے فرما دیا تو ان کے لیے، صرف انہی کے لیے۔ اچھا، یہ بھی اختیار نبی پاک کا، نبی پاک نے جس کو فرمایا وہی پہنے گا۔ اچھا، ایک اور اختیار دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار یہ بھی ہے
میرے آقا علیہ السلام نے مولا علی کے متعلق فرمایا کہ میں اور علی جو ہے یہ جنابت کی حالت میں بھی مسجد میں آ سکتے ہیں. اس طرح کی روایتیں ملتی ہیں. حالانکہ آپ کو معلوم ہے جب بندہ ناپاکی کی حالت میں ہو، جنابت کی حالت میں، یعنی بندے پر جب غسل فرض ہو جاتا ہے تو مسجد میں قدم رکھنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے. لیکن نبی پاک علیہ السلام نے کسی کے لیے حلال کر دیا. اب کون ہے اس کو حرام کرنے والا؟ یہ ہے میرے نبی پاک کے اختیارات. سبحان اللہ. مولانا حسن رضا خان صاحب کہتے ہیں واہ کیا مرتبہ ہوا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہوا تیرا، تو خدا کا خدا ہوا تیرا، تاج والے ہو اس میں یا محتاج، تاج والے ہو اس میں یا محتاج، سب نے پایا دیا ہوا تیرا، سب نے پایا دیا ہوا تیرا، ہاتھ خالی کوئی پھرا نہ پھرے، ہاتھ خالی کوئی پھرا نہ پھرے، ہے خزانہ بھرا ہوا تیرا، ہے خزانہ بھرا ہوا تیرا، جسے تو نے دیا خدا نے دیا، جسے تو نے دیا خدا نے دیا، دین رب کی دیا ہوا تیرا، دین رب کی دیا ہوا تیرا، وہاں کیا مرتبہ ہوا تیرا، تو خدا کا خدا ہوا تیرا. یہ میرے آقا کے اختیارات، میرے آقا علیہ السلام کو جو اللہ نے پاور دیا ہے اور جو نبی پاک کو اختیارات دیے ہیں، سبحان اللہ کیا بات ہے. کس کس بات کو ہم بیان کریں. واہ. آئیے ناظرین کی فرمائشوں کو بھی شامل کرتے ہیں، کچھ کلام آپ کو سناتے ہیں، پھر سے انشاءاللہ ہم نبی پاک کی باتیں بھی کریں گے. تو یہ ہمارے عادل بھائی ہیں، سنتے ہیں کہ محشر میں، یہ کلام سننا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. ظفر شیخ ماشاءاللہ عز و جل حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. مجاہد اشرفی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ کلام سنا دیجئے. گلی گلی سج گئی، شہر شہر سج گیا. سبحان اللہ. واقعی ایسا ہی ہے. عاشقان رسول کے محلوں میں چلے جائیں تو ہر طرف چراغاں ہے اور مرحبا یا مصطفیٰ کی نعتیں ہیں، تو کہیں سے مرحبا کی آوازیں آ رہی ہیں. اچھا مسجدوں میں داخل ہوتے ہیں عاشقان رسول کی تو وہاں 12 دنوں تک محفل میلاد کا سلسلہ چل رہا ہے. تو جناب وہاں بھی بچے ہیں، بڑے ہیں، سب نبی پاک کی نعتیں پڑھ رہے ہیں. وہاں کے امام صاحب جو ہیں نبی پاک کی شان میں بیان فرما رہے ہیں. کیا ایک الحمدللہ ایک بڑا پیارا پیارا ماحول ہوتا ہے ہمارے یہاں. اللہ پاک سلامت رکھے. مزید ہمارے آگے بنت عبد القدیر آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، یہ کلام سنا دیجیے. ماشاءاللہ یہ کلاموں کی فرمائش ہے. کچھ عبید بھائی اگر شامل فرمائیں. سنتے گئے کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے گئے کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے گئے کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے گئے کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے،
اور یوں تو سب انہی کا ہے، پر دل کی اگر پوچھو یوں تو سب انہی کا ہے، پر دل کی اگر پوچھو یہ ٹوٹے ہوئے دل بھی، ہاں یہ ٹوٹے ہوئے دل بھی خاص ان کی کمائی ہے، سنتے گئے کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، اور طیبانہ سہی افضل مکہ ہی بڑا زاہد، طیبانہ سہی افضل مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات پڑھائی ہے، سنتے گئے کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ، کیا بات ہے۔ اور قیامت کے دن سبحان اللہ، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، قیامت کے دن دیکھنے والا ہوگا اصل تو کہ نبی پاک کے اختیارات کیسے ہیں۔ ہم جو آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کر رہے ہیں نا، کہ دنیا میں نبی پاک جس کو چاہیں عطا کر دیں، جس سے چاہیں لے لیں، وہ جس کو چاہے عطا فرمائے، جس کو چاہے نہ عطا فرمائے، وہ ان کی مرضی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے دنیا میں تو اختیارات سے نوازا ہی ہے، اصل تو جب میدان محشر میں وہ ایک نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگ پریشانی کے عالم میں ہوں گے، لوگ بلک رہے ہوں گے، لوگ رو رہے ہوں گے، لوگ تڑپ رہے ہوں گے، ایک طرف گرمی ہوگی، ایک طرف پیاس ہوگی، ایک طرف بھوک ہوگی، بڑا ہی نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگ اپنے آپ کے اندر ہی پڑے ہوں گے، باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، ماں بیٹی کو چھوڑ کر بھاگ رہی ہوگی، دوست کو اس دن کام نہیں آئے گا، میاں بیوی ایک دوسرے کو گویا بھول جائیں گے، کوئی کسی کو گویا پہچاننے کو تیار نہیں ہوگا، ہر ایک اپنے ہی آپ میں پریشان ہوگا، کہیں سے نیکی مل جائے، کہیں سے کچھ آسرا مل جائے، جنت میں جانے کا سامان ہو جائے، وہاں پر لوگ دیکھیں گے کہ اللہ پاک نے جو میرے آقا کو اختیارات دیے ہیں، سبحان اللہ، کیا اختیارات ہوں گے قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اگر اس کا یہ بیان ہو جائے۔ سبحان اللہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کی بات چل رہی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آپ کو بتاتا ہوں جس میں توریت شریف کے متعلق جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف منقول ہیں، پھر اس کے آگے وہ بات میں انشاءاللہ آپ کو بیان کروں گا کہ جو ایک سوال سے ملتا جلتا ہے۔ منقول کیا جاتا ہے کہ میرے بندے احمد مختار، ان کی جائے ولادت یعنی جو پیدائش کی جگہ ہے وہ مکہ مکرمہ ہے اور ہجرت مدینہ منورہ ہے۔ ان کی امت ہر حال میں اللہ پاک کی کثیر حمد کرنے والی ہے۔ قیامت کے دن مرتبہ شفاعت کبریٰ، سبحان اللہ، مرتبہ شفاعت کبریٰ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے۔ سبحان اللہ، جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کا دروازہ نہ کھولیں گے، توجہ سے ناظرین آپ بھی ہمیں سن رہے ہیں، جب تک پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ نہ کھولیں گے، کسی کو مجال شفاعت نہ ہوگی، بلکہ حقیقتاً
جتنے شفاعت کرنے والے ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں شفاعت لے کر آئیں گے. اللہ اکبر. شفاعت کبریٰ مومن بات چل رہی شفاعت کبریٰ کی. اب اس کی خصوصیت دیکھیں آپ کہ شفاعت کبریٰ مومن جن لوگوں نے اللہ پاک کی توحید کا انکار کیا، فرما بردار، گناہگار، سب کے لیے ہیں. کیا بات ہے. یعنی وہ قیامت کا حساب شروع ہونے کا انتظار جو ایک سخت لمحہ ہوگا انسان کے لیے، اس سے بھی نجات، اس سے بھی راحت یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہی ملے گی. اللہ اکبر. بتاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تمام مومنین کو شفاعت کبریٰ کا حصہ ملے گا، جس پر اولین و آخرین اور موافقین اور مخالفین، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، جو ایمان والے ہیں، جو آپ کی موافقت کرتے ہیں، اور وہ بھی جو مخالفت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ معاذ اللہ طرح طرح کے یہ جملے بول رہے ہوتے ہیں، وہ بھی سب کے سب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دن حمد کریں گے، آپ کی ثنا کریں گے، آپ کی تعریفیں بیان کریں گے، آپ کی نعت پڑھیں گے. اگرچہ آج نہیں پڑھتے ہیں، آج نہیں پڑھتے ہیں، پر اس دن انہیں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنی ہوگی. کیا بات ہے. میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں آقا. میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے، وہ سخن، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو. وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. وہی نور حق، وہی دل رب ہے، انہی سے سب ہے، انہی کا سب. وہی نور حق، وہی دل رب ہے، انہی سے سب ہے، انہی کا سب. نہیں ان کی ملک میں آسمان، نہیں ان کی ملک میں آسمان، کہ زمین نہیں، کہ زمان نہیں. اور وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے. وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے. وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقام، وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقام. وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. تو کرو تو کرو تو کرو کا مقام اختیارات کی بات چل رہی ہے. شعر آپ دیکھیں کتنا زبردست ہے. وہ مقام جو کسی نبی کو نہ مل سکا، جو کسی صحابی کو نہ ملا، اولین و آخرین میں کسی کو نہیں ملا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اتنا بڑا مقام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا کہ کیا اس کا بیان کیا جائے. واہ مزید ماشاءاللہ. کرو تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا تو جہاں فدا. یا رسول اللہ کرو تیرے نام
جا فدا نہ بس ایک جا تو جہاں فدا نہیں دو جہاں سے بھی جی بھرا نہیں دو جہاں سے بھی جی بھرا کرو کیا کروڑو جہاں نہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں کرو مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا کرو مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہو اپنے کریم کا میرا دین پارائے نہ نہیں میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائے نہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کی بات چل رہی ہے۔ ایک اختیار آپ نے سنا بھی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار جو دیا جائے گا قیامت کے دن، سب سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی عطا سے ہم گنہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ اس وقت جو ہے جس قدر بڑی تعداد نبی پاک کی شفاعت سے جنت میں داخل ہوگی، جہنم سے نکالے جا رہے ہوں گے، اور اس وقت جو ایک عالم ہوگا دیکھنے والا ہوگا، پھر اس کے بعد ہی دیگر لوگوں کو بھی شفاعت کا موقع دیا جائے گا، جو علماء ہوں گے یا جو دیگر انبیاء کرام ہوں گے، صحابہ کرام ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، صالحین ہیں، جن پر علماء دین کے ساتھ جنہوں نے اچھا سلوک کیا ہوگا، وہ اپنے ماننے والوں کی، اپنے چاہنے والوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ پھر یہ شفاعت عام ہو جائے گی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو اجازت دے گا وہ اللہ پاک کی اجازت سے، اس کی عطا سے شفاعت کے لیے آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ تو یہ شفاعت جو ہے یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شروع فرمائیں گے قیامت کے دن، اور وہ دیکھنے والی ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے وافر حصہ عطا فرمائے۔ مزید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اور ان کے جو اختیارات ہیں مزید سنتے ہیں جنید بھائی سے، اور کچھ کیا بیان فرمائیں گے جنید بھائی؟ ماشاءاللہ، یہ ان کا ذکر ہے، جس قدر بیان کیا جائے کم ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ناظرین کا بھی وقت کا بھی لحاظ رکھنا ہوتا ہے۔ علی بھائی اتنا پیارا ٹاپک ہے، اور جس قدر اس پر گفتگو کی جائے کم ہے، اور ابھی آپ نے شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کیسے پختہ عقیدے والے لوگ ہوتے تھے، اور ماشاءاللہ کیسا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پر ان کا بھروسہ تھا، تبھی تو ان کو یہ مقام ملا کہ ان کے لیے جنت کا وعدہ اللہ پاک نے جو ہے وہ قرآن پاک میں فرمایا۔ سبحان اللہ۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کا دن اتنا گہما گہمی کا دن ہوگا، اتنی آزمائش کا، اور اولین آخرین سب جمع ہو گئے، اور آقا ایسی آزمائش والے دن میں ہم آپ کو کہاں تلاش کریں، اللہ اکبر، آپ ہمیں کہاں ملیں گے؟ یعنی یہ جو ہماری گفتگو ہو رہی ہے نا، ہو سکتا ہے کہ شیطان وسوسہ دل میں ڈالے کہ یار قیامت کی گھبراہٹ سے چھٹکارا پانے کی باتیں نہیں کر رہے، بلکہ پیارے حبیب کی بس ثنا کر رہے، پیارے حبیب کے گن گا رہے۔ جی ہاں، یہ ہمارا طریقہ نہیں، یہ تو صحابہ کا طریقہ ہے۔ وہ یہ عرض کر رہے کہ آقا اس دن آپ کہاں ملیں گے ہم کو؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان دیکھیے، یہ نہیں فرمایا کہ میرے صحابی
اپنے گناہوں کی معافی یا دیگر معاملات کی طرف توجہ دو، بلکہ فرمایا کہ تم اگر مجھے قیامت کے دن تلاش کرنا چاہتے ہو تو 3 مقامات پر تلاش کر لینا۔ سبحان اللہ۔ ایک تو میزان عمل پر، جہاں میرے امتیوں کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے، اور اگر کسی کا پلڑا ہلکا ہو رہا ہوگا تو میں اس کا پلڑا بھاری کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر میں پل صراط پر موجود رہوں گا کہ جہاں پر گنہگاروں کے لیے پل صراط کو پار کرنا دشوار ہوگا، تو میں رب سلیم کی صداؤں سے اپنے گنہگار امتیوں کو پل سے پار کرا رہا ہوں گا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر حوض کوثر پر میں موجود رہوں گا، لہٰذا جو میرے امتی پیاسے ہوں گے میدان محشر میں ان کو حوض کوثر سے سیراب کر رہا ہوں گا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ تینوں مقام بتائے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو ایسا نہیں ہے کہ ایک جگہ ہوں گے تو دوسری جگہ نہیں ہوں گے، بلکہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک یہ شان عطا فرمائے گا کہ وہ میزان عمل پر بھی اپنے امتیوں کے اعمال بھی تلوا رہے ہوں گے، وہاں بھی ان کا بیڑا پار لگا رہے ہوں گے، پل صراط پر رب سلیم کی صدائیں بھی بلند کر رہے ہوں گے، اور اپنے امتیوں کو بھر بھر کے کوثر کے جام بھی پلا رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اپنے بھرم سے ہم گھر کو کا، اپنے بھرم سے ہم گھر کو کا، اپنے بھرم سے ہم گھر کو کا، پلہ بھاری بناتے یہ ہے، پلہ بھاری بناتے یہ ہے، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، لطف وہاں فرماتے یہ ہے، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، آ کہہ کر بلاتے یہ ہے، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ، مژدہ رضا کا سناتے یہ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان میں اللہ۔ اگر یوں بھی کر لیا جائے کہ ماشاءاللہ اس قدر جو ہے مختصر وقت میں ہم نے کوشش کی، شفاعت مصطفیٰ کا بھی ماشاءاللہ علی مدنی صاحب نے، علی شیر بھائی نے بھی بڑے پیارے انداز میں جو ہے شفاعت کبریٰ کا بھی تذکرہ کیا، تو ایک عام ناظر ہمارے جو ایف جے این چینل کے ہے، اگر ان کو یہ بھی بتا دیا جائے کہ شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پانے کے لیے کرنا کیا ہو، بالکل بالکل، ماشاءاللہ کہ بتانا چاہیے۔ واقعی مطلب جو ہے ہم سب بس آقا کریم علیہ السلام کی نگاہ کرم کے محتاج ہیں، ان کی نظر کرم ہوگی، انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ اور کچھ خبر بھی ہے فقیرو، آج وہ دن ہے کہ وہ نعمت خلد اپنے صدقے میں لٹاتے جائیں گے۔ تو لہٰذا بہت پیارا، یوں کہیے کہ بس وہ کسی شاعر نے مستی میں عشق میں کہا ہے کہ محشر ہے تو محشر، کس بات کا ہم کو ڈر، محشر ہے تو محشر، کس بات کا ہم کو ڈر، ہم جن کے ثنا خواہ ہے وہ بھی تو وہاں ہوں گے۔ دوزخ میں تو کیا میرا اللہ اللہ سایہ نہ جائے
جائے گا دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا. لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ حضور کا ذکر کر رہے ہیں، ان کی ثنا خوانی کر رہے ہیں، اس کی جزا کیا ہے؟ ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی ہمیں دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا ہمیں دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا اور خود ہی جان لیں گے جتایا نہ جائے گا وہ خود ہی جان لیں گے جتایا نہ جائے گا ہم سے تو اپنا حال سنایا نہ جائے گا ذکر رسول پاک بھلایا نہ جائے گا. اگر علی بھائی کی جی اجازت ہو بالکل. کہ وقت بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حصول کے لیے کئی اعمال یوں تو بیان ہوئے ہیں. بڑا آسان عمل عرض کرتا ہوں ناظرین. جی ہاں، اتنا بڑا فائدہ، اتنی بڑی یوں کہیے کہ کرم نوازی اور عمل کتنا آسان. خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. سبحان اللہ. یہ تو اور دیگر اعمال بھی ہے لیکن ایک آسان ترین عمل. اور اس بات پر پھر وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا شعر یاد آ رہا ہے کہ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا ہم مفلس کیا مول چکائے اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. تو بس یہ اگر ایک ہی حدیث پاک پر علی بھائی اگر اس یقین کے ساتھ عمل پیرا ہو جائے کہ مجھے شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حصہ پانا ہے تو انشاءاللہ صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھے. اور ظاہر ہے کہ یہ عمل تو اپنی جگہ رہا، کوئی عمل نہ بھی ہو وہ بخشنے پر آئے تو بخش دے، لیکن ظاہر ہے کہ فرائض کی پابندی، واجبات کی پابندی، اسی طرح ناجائز و حرام کاموں سے بچنا یہ تو لازمی ہے سب کے لیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر اس حسن ظن کے ساتھ اگر 10 مرتبہ صبح ہو 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھنا اپنا معمول بنا لیں گے انشاءاللہ الکریم ان کے شفاعت سے حصہ ضرور میسر. اور یقیناً ماہ جو بھی مہینہ چل رہا ہے اس کو ماہ ربیع الاول کہتے ہیں. علماء کہتے ہیں کہ اس مہینے کو ماہ درود و سلام بھی کہتے ہیں. واہ واہ واہ. ویسے بھی مہینہ جو ہے ماہ درود و سلام کا ہے، ہمیں بالکل درود پاک پڑھنی چاہیے. امیر سنت نے تو ذہن بھی دیا نا کہ زیادہ سے زیادہ کم از کم روزانہ اگر 1500 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. کئی عاشقان رسول 1500 میں جشن ولادت کی مناسبت سے درود پاک پڑھ رہے ہوں گے. ہو سکتا ہے کہ ہمیں سننے اور دیکھنے والے ناظرین بھی گھروں میں اہتمام کرتے ہوں، بچوں کے ساتھ گھر کے دیگر افراد کے ساتھ پڑھنے کی ترکیب بناتے ہوں. تو آپ بھی نیت کیجئے ماشاءاللہ الرحمن. ابھی 12ویں شب آنے میں کچھ دن مزید باقی ہیں تو کیا یہ اچھا ہو کہ ہم کافی تعداد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ کر اس کا نذرانہ عقیدت 12ویں شب میں نبی پاک کی بارگاہ پاک میں پیش کریں تو کیا ہی اچھا ہو. اس انداز سے بھی ہم نبی پاک کا میلاد منا سکتے ہیں. اللہ پاک برکت نصیب فرمائے. کچھ شعر آخر میں پڑھ کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں. آمین نبی کے پیارے کا جشن مناؤ مل کے آمین نبی کے پیارے کا جشن مناؤ مل کے
آمین نبی کے پیارے کا جشن مناؤ مل کے زباں پر اشرق البدر علینا کی صدائیں تھی دلوں میں مادا للہ داعی کی صدائیں تھی وہ ننھی بچیاں چھتوں پہ چڑھ کر دف بجاتی تھی رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی کہ ہم ہیں بچیاں نچار کے عالی گھرانے کی کہ ہم ہیں بچیاں نچار کے عالی گھرانے کی خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی آمین نبی کے پیارے کا جشن مناؤ مل کے پیارے پیارے آقا کا جشن مناؤ مل کے آ گیا میلاد کا موسم سہانا ہے آ گیا میلاد کا موسم سہانا ہے 1500 میں میلاد منانا ہے 1500 ہمیں میلاد منانا ہے سرکار کی آمد مرحبا بلال کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا ہر طرف ہے شادمانی بڑھ گیا جوش ایمانی ہر طرف ہے شادمانی بڑھ گیا جوش ایمانی ہر طرف خوشیوں کے نغمے سج گئی محفل نورانی سج گئی محفل نورانی لب پر ہر عاشق کے اب تو یہی ترانہ ہے بولو لب پر ہر عاشق کے اب تو یہی ترانہ ہے 1500 میں میلاد منانا ہے 1500 میں میلاد منانا ہے ہر محلے سج رہے ہیں بچے ناچے پڑھ رہے ہیں ہر محلے سج رہے ہیں بچے ناچے پڑھ رہے ہیں پھول جامے سے نکل کر ذکر آقا کر رہے ہیں ذکر آقا کر رہے ہیں ہر سو مستی کے عالم میں ہر سو مستی کے عالم میں ہر سو مستی کے عالم میں گنگنانا ہے ہر سو مستی کے عالم میں گنگنانا ہے کیا 1500 میں میلاد منانا ہے 1500 میں میلاد منانا ہے آمد کے نعروں کا دیکھو کوچا کوچا شور ہے آمد کے نعروں کا دیکھو کوچا کوچا شور ہے اب دنیا سے ختم ہوا شیطان کا ظلم و جور ہے شیطان کا ظلم و جور ہے فانی اٹھو تم بھی کہو ہاں فانی اٹھو تم بھی کہو ہاں فانی اٹھو تم بھی کہو محفل کو سجانا ہے فانی اٹھو تم بھی کہو محفل کو سجانا ہے 1500 ہمیں میلاد منانا ہے 1500 ہمیں میلاد منانا ہے آ گیا میلاد کا موسم سہانا ہے 1500 ہمیں میلاد منانا ہے انشاءاللہ نبی پاک کا اسی طرح دھوم دھام کے ساتھ میلاد منانا ہے گھر پہ بھی منائیں گے گھر سے باہر بھی منائیں گے مسجد میں بھی منائیں گے ہر جگہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دھوم دھام کے ساتھ شان و شوکت کے ساتھ انشاءاللہ میلاد منانا ہے ابھی 12ویں شب آنے میں بھی
کچھ دن باقی ہیں تو روزانہ انشاءاللہ اپنے FGN چینل کے ساتھ شریک رہنا ہے، اور پھر 12ویں شب میں تو انشاءاللہ الرحمن ہم پوری رات مرحبا یا مصطفیٰ کے نعروں میں گزاریں گے، اور بالخصوص وہ گھڑی کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، سبحان اللہ، اس گھڑی کو انشاءاللہ الرحمن ہم کھڑے ہو کر استقبال کرتے ہوئے ایک اشک باری کے ساتھ انشاءاللہ نبی پاک کی بارگاہ میں التجائے استغاثے کرتے ہوئے انشاءاللہ گزاریں گے۔ اس کا ایک اپنا ہی مزہ ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو 1500ویں جشن میلاد کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر اللہ ہم سب کو عمل پر پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ مناؤ جشن میلاد النبی سب جھوم جھوم کر، جھوم کر سارے پکارو مرحبا یا مصطفیٰ، جھوم کر لب کہہ دو یارو مرحبا یا مصطفیٰ، کہہ کر عصیاں شیارو مرحبا یا مصطفیٰ، بگڑی قسمت کو سوارو مرحبا یا مصطفیٰ۔